میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا جو پروپوزڈ فیملی سسٹم ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے کہ اپنے اپنے عورت گھر کی مالکن ہوتی ہے اور ایک گھر کی ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ساس اور بہو تو ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ یہ کمرہ اور یہ یہاں تک میری حکومت چلے گی. حکومت مینس کہ مطلب میں جس کو جہاں مرضی جس کو رکھنا چاہوں کر سکتی ہوں. اور ایون کچن بھی جو ہے نا, کچن اکثر ٹائم گزرتا ہے تو وہ بھی سیپریٹ ہونا چاہیے آئیڈیلی. یا پھر اگر سیپریٹ نہیں بھی ہے تو یا تو ساس ٹائم گزاریں یا وائف, یا پھر ڈیوائڈ کر لیں کہ ناشتہ ساس بنائیں گی اور لنچ اور ڈنر بہو بنائیں گی. تاکہ اس میں بلکہ ایک اسکالر انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک لڑکی کو آپ شادی کر کے گھر لاتے ہیں نا تو اس کی کم سے کم جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جس میں ایک اس کا اپنا کمرہ, ایک اس کا بیسک لاؤنج والی ایریا جس میں وہ پردے کے بغیر اس کو پردے کی ریسٹرکشنز میں نہ بیٹھی ہوئی ہو, اور ایک کچن. دس شوڈ بھی ایک اس کا ایک اپنی چھوٹی سی ایک ٹیریٹری لازمی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ کمپلیٹ اس کی اتھارٹی جیسے مرضی رکھے, اس کو صاف رکھ رہی ہے, جیسے مرضی ڈیکوریٹ کرے. اگین اس کے پاس اپنا کچن بھی ہو تاکہ وہ اس کے وہاں پہ جو پوٹینشیل جو پرابلمز آ سکتے ہیں آف سیم کچن کی وجہ سے جو کہ بڑے آ سکتے ہیں, تو وہ ان پرابلمز میں نا زیادہ تر مرد کے ساتھ نہیں آتے, ساس کے ساتھ آتے ہیں. رائٹ, جیسے یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک فی الحال نا ہمارے مرد اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ عورت کو سمجھیں, اور نہ ہی عورتیں اس قابل ہوئی ہیں کہ وہ عورتوں کو سمجھیں. جتنے بڑے زخم ساس بہو کو لگاتی ہیں ہوتے ہیں بڑے مرد نہیں لگاتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے تو کوئی بھی پوچھے تو میں کہتی ہوں کہ زیادہ ایجوکیشن کی مردوں کی نہیں عورتوں کی ضرورت ہے. کیونکہ عورت ساس ہے, پھر وہ ماں ہے, وہی اپنے بچے کو بھی ایجوکیٹ کر رہی ہے جس میں بیٹا بھی ہے, اور ایون شادی کے بعد بھی وہ بہت سارے فیکٹرز پہ بہت تباہی پھیر سکتی ہے. میں کہتی ہوں میری اپنی 2 بہویں ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, لیکن اگر میں کوئی کانفلکٹ کروانا چاہوں تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بالکل. تو مطلب یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ کوئی بات ہے کہ تقویٰ کے ساتھ انسان رہتا ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا. لیکن میں اس پوزیشن میں آ کے سوچتی ہوں کہ ہاؤ ایزی اٹ از ٹو بی مینیپولیٹیو. یہ بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ ڈیفائن کیا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کیونکہ خواتین یہ نعرہ بہت لگاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساس سسر کو بالکل ڈسکارڈ کر دینا ہے. فرض کریں ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جی پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر ایک کو الگ گھر لے کے دے, تو وہ ساتھ رہیں گے نا. ہاں, اس میں پھر یہ کہ یہ جو آپ باؤنڈری دے رہے ہیں نا, یہ اسٹیبلش کروانا مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے. ان وجوہات کو پھر وہاں پہ اسٹیبلش کروا دیا جائے نا, کہ تاکہ یہ کہ والدین کا بھی وہ خیال رکھ سکے اور اپنی اور ذمہ داریاں بھی صحیح طرح سے پوری کر سکے. اور جو عورت ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے مرد کو تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت یعنی اس کا گریٹفل ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنا جاب بزنس کر کے وہ پہلے اپنے پیرنٹس کے گھر جاتے تھے, ان کا برتن دھوئے, ان نے کھانا پکایا اور سب کام کیا, اور پھر اپنی وائف کے گھر آتے تھے. تو یا تو اپنے ہسبینڈ کو یہ لیوریج دیں کہ ہسبینڈ آفس سے آپ کے پاس نہ آئے, اور پہلے پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز, کیونکہ ماں باپ کی رسپانسبلٹیز کس کی ہیں, بیٹے کی تو ہیں اور کس کی ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی اس کیس میں جہاں پہ اگر بیٹا ایک ہے اور یا بڑا ہے یا اسی کی یا 2-3 بیٹے بھی ہیں تو وہ بیٹے ہی کریں گے اپنی وائف کو چھوڑ کے. تو سنس آپ اگر چاہتی ہیں کہ ہسبینڈ سیدھا آپ کے پاس ٹائم اسپینڈ کرے تو آپ کر رہی ہیں. اور دوسری بات, ہسبینڈ کو ریلائز کرنا چاہیے. جسٹ امیجن اگر آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ روزانہ آپ کے گھر آ کے آپ کے لیے کھانا پکا دیتے ہیں, اور آپ کے ماں باپ کے جو گھر صاف کر دیتے ہیں, اور ماں باپ کی نیڈز کا خیال رکھے جاتے ہیں, ہاؤ وڈ بی یور ریلیشن شپ ود دیٹ پڑوسی. آپ تو یو بھی جب بھی ملیں گے تو آپ کو پاؤں چومیں گے ان کے کہ یار آپ ایسے نعمت. تو آپ کی بیوی بھی آپ ایک طرح سے احسان کر رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے اور کر کے, تو اس کو بھی نا اس کو بھی پھر وہی ڈیو رسپیکٹ دیں. یہ نہیں کہ تم نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے, وہ احسان کرے تو آپ بھی احسان کا معاملہ کریں. ساس اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ نا, یہ جو اسلام میں نیبرز کے حقوق ہے نا, یہ دونوں اگر یہی سمجھ کے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں تو سارے معاملات آدھے زیادہ معاملات سیٹل ہو جائیں. ساس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ اب یہ 2 پلرز ہیں نا, شوہر اور بیوی, تو ان دونوں کے پیچھے ایک ماں کھڑی ہے. بالکل بالکل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکے کی ماں کو نا اپنی انسیکیورٹیز پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یعنی بیٹے کی جب شادی کر کے وہ کہتی ہے نا میں فارغ ہو گئی ہوں, نہیں, اب آپ بھی کچھ انٹینسو اپنے لیے
پلاننگ کریں کہ میں نے انسیکیور نہیں ہونا جسٹ بیکاز بہو آ گئی ہے, اور میں نے اپنے اوپر ورک کرنا ہے, میں نے اپنے لیے کوئی اچھی مصروفیت بھی ڈھونڈنی ہے, سوائے اس کے کہ سارا دن میں وہ جسے کہتے ہیں نا ہائی پاورڈ لینز لگا کر بہو کو اور بیٹے کو انسپیکٹ کرتی رہوں کہ وہ کیا کرے. تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں کہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے کانفلکٹس جو آپ کی وجہ سے بڑھا لیں. میں نے تو سنا کچھ ساسوں سے یہ بھی کہ پہلے تو بیٹا میرے گود میں آ کے لیٹتا تھا, اب تو میرے گود میں نہیں لیٹتا, اب تو وائف کے ہاتھ سے کبھی کھانا کھا رہا تھا. پہلے بیٹا میں کھانا کھلاتی تھی, اب وائف کھلا رہی ہوتی ہے. تو جب آپ نے اس کی رشتہ کر دی ہے تو ان کو یہ ایک لیوریج دیں کہ وہ اب یعنی وہ جو اتنا پوزیسو ہونا نا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ نہیں میرا پوتر ابھی بھی, ہاں لیکن اس میں بیٹوں کو میں تھوڑا سا نا ایک جو ہے نا نصیحت کروں گا, جب بھی گھر آئیں سیدھا ماں کے پاس جائیں, پہلے جب بھی گھر آئیں باپ کے پاس جائیں. یعنی ماں باپ کو بھی شو کریں کہ پرائرٹی آپ ہی ہے میری, آپ سب سے پہلے, وائف بعد میں. تو لیکن اس کی چونکہ نیڈز ہے, میں کچھ ٹائم اسپینڈ کروں گا اس کے ساتھ, لیکن سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا, 5-10 منٹ بیٹھے ان کے ساتھ, صبح آفس سے نکلنے سے پہلے ان کے پاس بیٹھیں. جس میں میرے میں کوتاہی, یعنی اگر میرے پیرنٹس نے کہ تو کہیں یہ دیکھ باتیں تو کہہ رہے, لیکن تو سم ٹائمز میں لیٹ ہو رہا ہوتا تو میں نکل جاتا ہوں. لیکن کرنا یہ چاہیے کہ پیرنٹس کو ٹائم دیں اور ان کو ریئلائز کریں کہ آپ ہیں, بیوی ہے, اور دونوں کی ڈیو رائٹ ہے جو ان کو میں دوں گا. اور جو لڑکی کی مدر ہے ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا بیک فوٹنگ پہ چلے جائیں. روز نہ پوچھیں آج تم نے کھانا کیا کھایا, آج تمہیں پوچھا نہیں, یا آج ماموں آئے ہوئے ملنے آ جاؤ, آج فلاں آیا ہوا ہے. گھر میں ہر وقت ہم باتیں سناتے رہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو, شادی کے بعد ہمیں وہی بیٹیاں اتنی یاد آتی ہیں. بھائی ان کو تھوڑی دیر بسنے دیں, تھوڑی دیر سیٹل ہونے دیں. ہر بات کو نہ اتنا بڑا کہیں انہوں نے تمہیں یہ نہیں دیا اور یہ نہیں کیا, اور نہ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے, تم بڑی اداس لگ رہی ہو. اور اگر میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر کنول, یہ ایک اچھی جو ماں ہے نا, اگر بیٹی کچھ اس کو گھر کی بات پرائیویٹ بیڈ روم میٹر بتانے لگے نا کہ میرا ہسبینڈ ساتھ ہے, ماں پہلے پوچھے تم نے ہسبینڈ سے پرمیشن لی ہے, کیونکہ جو unless it is an abuse, ایگزیکٹلی, کیونکہ جو کلام ہے نا, جو اسپیچ ڈائلاگ ہے, یہ امانت ہوتی ہے. اور تم امانت میں خیانت کرنے جا رہی ہو. ہسبینڈ سے پرمیشن لی, اگر تو پرمیشن لی ہے تو پھر بتا دو مجھے, اگر نہیں لی پلیز مجھے نہ بتاؤ, ہسبینڈ سے پہلے پرمیشن اور پھر مجھے بتاؤ. یہ اچھی ماں کا, وائف کی ماں کا. اور اس میں ایون کانفلکٹ ریزولوشن میں بھی نا, کبھی کبھار ہم بڑی جلدی اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھاگ جاتے ہیں. اب ہسبینڈ وائف بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا, پہلے آپ جو ہم نے ابھی باتیں کی, اپنے آپ کو اپنا اسکل بڑھائیں, اپنے دین کو پڑھیں, ٹرائی اینڈ ریزالو اٹ خود سے, اپنی دونوں بیچ میں رکھیں. ڈو ناٹ انوالو ایوری بڈی, اور اگر کسی کو انوالو کرنا ہے تو وہ نیوٹرل پرسن بھی, ہاں نالجبل نیوٹرل پرسن جو دین کو بھی سمجھتا ہو اور نالجبل, اور سائڈ والا نیوٹرل. ڈو ناٹ گیٹ یور مدرز انوالوڈ رائٹ اوے, یا اپنی سبلنگز یا ان کو انوالو, کیونکہ اوبیسلی ایک تو باعث بھی آئے گا, اور ان کا وہ جو the way they will see the picture وہ بڑے ڈفرینٹ اینگل سے, وہ آپ کو بچپن سے جانتی ہیں تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کریں. they will never be able to give an unbiased opinion. اور اگر ساس نے کبھی کوئی ٹونٹ مار دیا کہ بیٹا تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا, تو ماں نے بھی تو کتنے ٹونٹ مارے تھے. ماں کی باتوں کو تو برداشت کر لیتے کہ ماں ہے, تو ساس بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے. تو ان کی باتوں کو بھی نا ہمیں بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. آلدو ساس کے لیے نہیں کہ ساس ٹونٹس ماریں, ان کے لیے الگ نصیحت ہے. لیکن جیسے ماں کہتی ہے نا تم تو نکمی ہو, تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا آتا, ہم دن میں سب سنتے تھے. تو ایک انسان کے 4 ماں باپ ہوتے ہیں, 2 کی جو نا ان کی خدمت ان کا حق ہے, اور 2 کی رسپیکٹ کرنا ان کا حق ہے. تو جو ہسبینڈ کے ماں ہیں اور باپ ہیں, وہ ان کو, کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برو ناراض ہو جاتے ہیں نا, مائنڈ کرتے ہیں, وہ دنیا میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بھی نا بہت ینگ بچیاں پوچھتی ہیں جو نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, ڈاکٹر کنول مجھے بتائیں کیا مجھے کرنا ہے اپنے ساس سسر کے لیے, کتنا ان کا حق ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھیں وہ بزرگ ہیں, وہ انسان ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ آپ کے شوہر کے والدین ہیں, آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, یو آر ویری اسٹرانگلی کنیکٹڈ ود دیم. آپ کا درمیان میں ایک وہ لنک ہے, تو آپ کو تو بہت زیادہ ان کی عزت کرنی ہے, بہت زیادہ ان کو اسپیس دینی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں سکھایا نہیں جاتا. لڑکیوں کو بھی ہے تمہاری ساس بڑی ڈینجرس سی لگ رہی ہیں, یا یہ کہ یہ کسی نے بول دیا تمہاری ساس نے, مطلب ہر طرف سے ساس پہ الگ ایک پریشر ہمارا کلچرل آ رہا ہے, ادھر بیویوں پہ وہ بچیوں پہ الگ آ رہا ہے, شوہروں پہ الگ آ رہا ہے کہ جی میں کیا کروں, میں بیوی اور اپنے پیرنٹس کے درمیان کس کو چوز کروں نا. تو یہ نہیں چوائس نہیں ہونی چاہیے, ایک ہمیں انٹیگریٹڈ سوسائٹی بنانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو رائٹس دیں. اور میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں اگر ہم بخاری شریف کو پڑھنا شروع کر دیں نا, تو اتنی ایموشنل اسٹرینتھ نظر آتی ہے نا صحابہ کرام میں اور صحابیات میں, کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ نہیں 6 سال ایک بات مائنڈ کر کے بیٹھے. بالکل بالکل. اصل میں ان کا فوکس دنیا نہیں تھا,
جب آپ کا فوکس ہوتا ہے نا, جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ جو انسان چھوٹی چھوٹی معاملات اور ہر بات مائنڈ کرنا شروع کر دے گا, وہ کچھ بڑا اچیو نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کیونکہ اس نے کچھ بڑا اپنے لیے سوچا ہی نہیں ہوتا. بالکل. جب آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیٹ گو کرنا, اس کو اگنور کرنا, معاف کرنا بڑا آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اف یو ہیو ویری اسمال گولز دین پھر اسمال پرابلمس آپ کو بہت بادر کریں گی. اف یو ہیو اے بگر گول نا, تو آپ کو یار میں نے وہاں پہنچنا ہے, اور یہ چھوٹی بندے نے مجھے, کسی نے مجھے کچھ بول بھی دیا,